اور اس تو اگے والضحا شروع ہوندی ہے، اتھے مخاطب کون ہے؟ کملی والا، اتھے وے تردا، پچھے یردا تے اگے تردا. مخاطب واحد، مذکر مخاطب تردا، پچھے اللیل دی آخری ولا سوف یردا. اس دے دو معنی، یا ابو بکر تجھ سے اللہ راضی ہو جائے گا، یا ابو بکر اللہ سے راضی ہو گیا. اتھے یردا ہے جی اگے ہی صورت نال. تے تساں پتہ ہے اے صورتاں تو میں نہیں رکھیاں، اساں نہیں کیڑی صورت ہے جے صورتاں رکھاں قرآن نہیں اساں نہیں یہ صورتاں نہیں. صورتوں کی ترتیب وہی ہے، وہی کے ذریعے سے رسول اللہ نے صورتوں کی ترتیب رکھی. یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ سارے. ایمان ہے. صورتوں کی ترتیب اللہ نے وہی سے رکھی جو رسول اللہ کو وہی کی. اللہ نے چاہا. میں خاص طور پر چند لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جن کو صدیق اکبر کی شان میں ابھی شک ہے، جو ان کو غاصب کہتے ہیں کہ انہوں نے غصب کیا اہل بیت کی چیزوں کو. ہے جی غور فرمائیں، آپ کا قرآن پر ایمان ہے. اس قرآن پر میں قرآن کی نص پیش کر رہا ہوں، حدیث نہیں پیش کر رہا ہوں کہ جس میں احتمال ہو سکم کا، ضعیف ہونے کا. نہیں، قرآن شریف. تو اس ترتیب کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں بھی صدیق اکبر اور رسول اللہ کے نام کی صورت کو الگ نہیں رکھا. صدیق اکبر جہاں ختم ہوا ولا سوف یردا ختم ہوا، فسوف تردا سامنے آ گیا. ہے جی خیر لک من الاولی ولا سوف یعطیک ربک فتردا. پہلی صورت مکنی گئی، اگلی صورت شروع ہوئی. اتھے یردا تے مکی، اگلی وچ تردا آ گئی. پیچھے صدیق اکبر مراد تے اگے کملی والا مراد. یردا تے تردا ویکھیا نے. اللہ نے صورتوں کو بھی جوڑ کر رکھا. صرف غار کا قرب نہیں دیا، صرف مزار کا قرب نہیں دیا، بلکہ قرآن مجید میں صورتوں کو بھی ملا کر رکھا. حضرات بات یہ ہے کہ یہ صدیق اکبر کا مقام ہے. اتقا سب سے زیادہ متقی قرآن سے ثابت ہے. تو اس کے اس آیت میں کیا فرمایا؟ اتقاکم اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو سب میں زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہے. تو اس دونوں آیتوں کو ملائے تو مقام صدیق سامنے نہیں آیا. میں کوئی عقیدت نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی صرف اظہار عقیدت نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کی بیان شدہ مضامین کو پیش کر رہا ہوں. اپنی طرف سے میں کوئی نہیں کر رہا ہوں. سب لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علم والے سنیں گے، سن رہے ہیں. کوئی مجھے خوشامد نہیں کسی کی. میں تو جو اللہ کہہ رہا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں. اکرمکم سب سے زیادہ. آپ بیٹھے ہیں سارے، آپ میں سے کہہ سکتے ہیں مجھے کہ جناب آپ بڑے متقی ہیں. یہ آپ کا حسن ظن ہے، کیونکہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، تو مجھے آپ اپنے عقیدے سے متقی کہہ رہے ہیں. اللہ کے نزدیک چاہے میں کچھ بھی نہ ہوں، میرا سارا عمل نامہ جو ہے اعمال نامہ کالا ہو سیاہ ہو، آپ کو کیا پتا؟ آپ حسن ظن سے مجھے یا کسی کو متقی کہہ رہے ہیں. تو جب اللہ کسی کو متقی کہہ دے، اور صرف متقی نہیں بلکہ اتقاکم، بلکہ اتقا اس میں تفضیل کے سب سے زیادہ متقی،
تو اتقا کا جب اطلاق ہوا تو اس وقت صحابہ میں ثابت کیا ہوا کہ صحابہ متقی تھے اور صدیق اکبر اتقا تھے. اگر صحابہ کرام 1,24,000 یعنی کم و بیش امتی جتنے تھے صحابہ کرام یہ سارے متقی تھے اور صدیق اکبر اتقا تھے، ان سارے متقیوں سے زیادہ متقی تھے. اور اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ کملی والا نہیں. کملی والا بھی دیتا تو ہم اگر نہ مانتے تو کافر تھے، لیکن یہ تو اللہ دے رہا ہے جس نے کملی والے کو نبوت دی ہے، جس نے کملی والے کو پیدا کیا ہے، جس نے کملی والے کو عزت دی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اتقا وسیجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. اب صدیق اکبر کے متقی ہونے میں اور سب سے متقی ہونے میں اگر وہ کسی کو شک اب بھی ہے تو وہ یقین کر لے کہ وہ خود کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھے، کیونکہ قرآن کی اس آیت پر اسے ایمان نہیں ہے. اور قرآن کی جس آیت پر کسی کا ایمان نہ ہو، ایک لفظ پر، ایک نقطے پر، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ زندیق ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ مردود ہے. سمجھ آئی؟ اور اتقا اب دیکھیں کون ہیں، اہل بیت کون ہیں؟ یہ متقی ہیں، یہ متقی زادے ہیں. یہ اتقا جس نبی نے اس صدیق کو مقام تقویٰ پر پہنچایا وہ اس جسم اطہر کے خون سے ظاہر ہوئے ہیں، اس پاک خون سے جس کے قرب نے صدیق اکبر کو عام حیثیت سے اٹھا کر اتقا بنا دیا. یہ اس جسم سے کے اندر گردش کرنے والے خون کا ظہور ہے. یہ اس کا وہ پاک خون ہے جو اتقا سے بھی اوپر مقام رکھتا ہے، جو اتقا سے بھی اوپر مقام رکھتا ہے. یہ اس کی اولاد ہے. کون اولاد؟ تو میں نہیں، میں جن کو کہہ رہا ہوں اہل بیت میں ان کی بات کر رہا ہوں. امام حسن، سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سید امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام حسن مثنی، نفس زکیہ، ابراہیم. یہ جو سلسلہ حسنی والحسینی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ مقام تقویٰ پر فائز تھے. ایک بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وقت دیر ہو رہی ہے تو میں ایک آپ کو سنانے آیا ہوں. یہ ایک خاص بات جو امام زین العابدین کے حوالے سے، تقویٰ اور طہارت کے حوالے سے، کہ انہوں نے نسب پر فخر نہیں کیا کہ ہم کون ہیں، اپنی صفات. کربلا کیا ہے؟ ساری کربلا صفات کا ظہور ہے، ساری کربلا صفات کا ظہور ہے، ساری حسنیت صفات کا ظہور ہے. اتنی غنا، اتنی استغنا کہ جس ملک کی ہوس کی جا رہی تھی انہوں نے کہا یہ تو میری ٹھوکروں میں ہے، جاؤ لے جاؤ. یہ بھی ایک صفت ہے، یہ ایک صفت ہے، شان ہے، ایک عمل ہے. کیا فرماتے ہیں امام زین العابدین؟ فرماتے ہیں یا ایھا الناس احبونا حب الاسلام. اے لوگو اساں نال اسلام نے دائرے چ رہ کے محبت کریا کرو. سید الساجدین، سنو، سید الساجدین، تیرے میرے سید ہونے تو پھر بھی شک ہے، ہو سکتا ہے وہاں کہ نہیں.